ان مقامات کا بیان کرنا ہے جن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنا، درود پڑھنا لازم اور ضروری ہے، حتیٰ کہ فرض تک ہے۔ ان مقامات میں سے سب سے پہلا مقام نمبر 1 نماز کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنا۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کے بہت سارے لوگ سیدنا سعد بن عبادہ جو کہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، ان کے پاس جمع تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے تو سیدنا بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ بخاری و مسلم اور دوسری کتب کی روایات میں الفاظ ہیں کہ صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام بھیجنے کے بارے میں کہا گیا، وہ تو ہمیں معلوم ہے اور ہم سلام پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ اللہ رب کریم نے آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، کیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں جب یہ روایت نقل کی ہے تو اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ صحابی رسول نے آپ سے یوں سوال کیا، کیف نصلی علیک اذا نحن صلینا فی صلاتنا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اپنی نمازوں کے اندر آپ کی ذات اقدس پر درود پڑھنا چاہیں، درود پڑھنے لگیں اللہ کے حکم کے مطابق، تو پھر بتائیے کہ آپ پر درود ہم کیسے پڑھیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ گزشتہ جمعہ بھی اس حدیث کا حوالہ دیا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے صحابہ کرام کو نماز کے اندر درود پڑھنے کا جو طریقہ سکھلایا ہے اور جو الفاظ سکھلائے ہیں وہ یہی درود ابراہیمی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درود سکھلایا نماز کے اندر پڑھنے کے لیے، اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہر وہ طریقہ، ہر وہ عبادت کی قسم جس کو نماز کہتے ہیں، اس کے اندر درود پڑھنا لازمی ہے۔ وہ نماز فرض ہو، وہ نماز کی سنت ہوں، سنن ہوں، نوافل ہوں، وطر ہوں، تہجد ہو، نماز عیدین کی ہو، نماز جمعہ کی ہو، حتیٰ کہ نماز جنازہ ہو، تب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پڑھنا فرض ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ملتا ہے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے ان السنہ فی صلاۃ الجنازہ، اور محدثین کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی صحابی یہ لفظ کہہ دے کہ من السنہ، یہ بات سنت سے ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ عمل ہے یا آپ کا حکم ہے، یہ مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے، مرفوع حدیث۔ تو صحابہ نے مرفوع حدیث بیان کی نماز جنازہ کے حوالے سے، اور کیا فرمایا، ان یقرأ بفاتحۃ الکتاب و سورۃ فی التکبیرۃ بعد تکبیرۃ الاولی، کہ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ قرآن کریم کی کوئی اور سورت یا کوئی حصہ پڑھا جائے نماز جنازہ میں، اور ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد التکبیرۃ الثانیہ،
دوسری تکبیر کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ حالانکہ نماز جنازہ نماز ہے، لیکن بقیہ تمام نمازوں سے یہ مختلف ہے، اس کا طریقہ الگ ہے، اس کا طریقہ الگ ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا چونکہ یہ نماز ہے تو نماز کی جو بھی قسم ہے اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے نماز کی کوئی بھی ادا، نماز کی کوئی بھی قسم، فرض، نوافل، سنن، عیدین، جنازہ، جس میں آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے وہ نماز ہی نہیں ہے، وہ نماز ہے ہی نہیں۔ اور یہ فتویٰ میرا اپنا نہیں ہے، یہ فتویٰ بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مرفوعاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تکون صلاۃ الا بقراءۃ وتشہد وصلاۃ علی، لوگو وہ نماز نہیں جس نماز کے اندر قرات نہ ہو۔ قرات کون سی؟ سورۃ الفاتحہ کی، جس کی وضاحت دوسری حدیث میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ نماز نہیں جس میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں۔ تو فرمایا وہ نماز نہیں ہے جس میں قرات فاتحہ نہیں۔ اور نمبر 2 وتشہد، اور اس میں تشہد بھی ہے۔ تشہد سے مراد اللہ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، ہر نماز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَصَلَاةٍ عَلَيَّ، اور میری ذات پر جس نماز میں درود نہ پڑھا جائے وہ بھی نماز نہیں ہے، وہ بھی نماز نہیں ہے۔ تو نمبر 1 پہلا موقع اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور فرض اور لازم ہے، وہ کیا ہے؟ نماز کی جو بھی قسم ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح خطبہ، وہ خطبہ جمعہ کا ہو، خطبہ عیدین کا ہو، خطبہ واعظ و نصیحت کے لیے عمومی ہو، اگر اس خطبے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تفصیلاً یا مختصراً نہیں پڑھا گیا تو وہ خطبہ بھی بیکار ہے، وہ خطبہ بھی بیکار ہے۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عون ابن ابی جحیفہ رحمہ اللہ، سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، ان کے بیٹے ہیں عون۔ وہ فرماتے ہیں کان ابی من شرط علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں، دور خلافت میں، فرماتے ہیں میرے والد ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی سپاہیوں میں سے تھے، پولیس میں بھرتی تھے اور ان کے خصوصی سپاہی تھے، خصوصی ساتھی تھے، ان کے اکثر ساتھ رہتے تھے۔ فرماتے ہیں وَقَانَ تَحْتَ الْمِنبَرِ، ان کی ڈیوٹی اکثر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی۔ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رکھواتے ہیں، ممبر پر خطبہ دینا ہے۔ اب ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی ہے ممبر کے ساتھ کھڑا ہونا، حاکم وقت کی حفاظت کرنے کے لیے ممبر کے ساتھ کھڑے ہونا اس صحابی کی، اس ساتھی کی ڈیوٹی۔ تو فرماتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر پہ چڑھے فحمد اللہ وثنى علیہ بما ہوا اہلہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ ثم صلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ نبی علیہ السلام فرما گئے تم میرے خلفاء راشدین کی سنت کو، ان کے طریقے کو لازم پکڑو۔ نبی علیہ السلام کا اپنا بھی طریقہ ہے، آپ کے خلفاء کا بھی طریقہ ہے کہ ہر خطبے میں آپ کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔
اور ان کے خطبے کے آگے جو الفاظ ہیں مختصر ہیں اور بڑے پیارے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ بھی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے آج کے مختصر خطبے میں فرمایا، لوگو خیر هذه الامتی بعد نبیها ابو بکر والثانی عمر ویجعل اللہ الخیر حیث شاء۔ یہ سیدنا علی کا خطبہ ہے رضی اللہ عنہ۔ لوگوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری امت میں سب سے افضل ترین، خیر ترین، بہترین انسان ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے بعد سیدنا عمر ہیں رضی اللہ عنہ۔ شاید کسی چاہنے والے کے ذہن میں کوئی خیال آئے، وہ چاہنے والا جو غلو میں چاہتے تو ہم ہیں سیدنا علی سے رضی اللہ عنہ، حقیقی محبت اللہ کی قسم ہم کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا، دستگیر اور حاجت روا سمجھتے ہیں، وہ غلو کا شکار ہیں، وہ محبت نہیں کرتے۔ محبت یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ میرے پیغمبر کے پیارے صحابی، اہل بیت میں سے عظیم انسان ہے، داماد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے اعزاز ہیں، لیکن مشکل کشا، حاجت روا نہیں ہے۔ یہ ہماری محبت ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس خطبے میں غلو کرنے والوں کو بھی جواب دیا، فرمایا وَيَجْعَلُ اللَّهُ الْخَيْرَ حَيْثُ شَاءَ، یہ خیر اور فضل یہ اللہ کا اپنا ہے، اس کی مرضی ہے جسے عطا فرمائے۔ کوئی کہتا پھرے کہ ساری امت سے بہترین سیدنا علی ہیں، فرمایا نہیں، یجعل اللہ الخیر حیث شاء، یہ خیر اللہ کی تھی، اس نے تقسیم کر دی، اور اس نے اس امت میں خیر سب سے زیادہ جسے عطا کی وہ ابو بکر صدیق ہے، اور دوسرے نمبر پر سیدنا عمر ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ مختصر خطبہ تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خطبے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا لازمی ہے، ورنہ وہ خطبہ بیکار ہے، کارآمد نہیں ہے۔ نمبر 3، اذان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب تم سنو کہ مؤذن اذان کہہ رہا ہے، تم بھی اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح جواب دیتے جاؤ۔ الا علی حی علی الطین، جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ پوری اذان کا جواب ہو گیا، اب فرمایا ثم صلوا علیہ، پھر میری ذات پر درود بھیجو، میرے اوپر درود پڑھو۔ من صلی علیہ صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ فرمایا میری ذات پر درود پڑھو، فائدہ کیا ہوگا؟ اچھا، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو درود پڑھتے ہیں، اس کا معنی یہ ہم اللہ سے رحمت اور مغفرت کی دعا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ سے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں کرتے۔ لیکن درود ایسی عظیم چیز ہے، ہم نے تو اللہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رحمت و مغفرت مانگی، لیکن فائدہ یہ ہوا اللہ نے جو رحمت، جو مغفرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لائق تھی، آپ پر وہ رحمت بھی نازل فرمائی، وہ مغفرت بھی نازل فرمائی۔ اس کا بدلہ ہمیں یہ دیا کہ صلی اللہ بہا عشرن، اللہ اس درود پڑھنے والے پر بھی 10 مرتبہ رحمتیں اور مغفرتیں نازل فرماتا ہے۔ اپنے لیے مانگا کچھ نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی عظیم ذات ہے کہ آپ کے لیے اگر آپ 1 مرتبہ دعا کرتے ہیں، اللہ کو آپ اتنا پیارے لگتے ہیں، اتنا محبوب ہو جاتے ہیں کہ رب تمہارے اوپر 10 مرتبہ وہی رحمتیں اور مغفرتیں نازل فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا ثم صلوا لی الوسیلہ، پھر میرے لیے وسیلے کا دعا کرو۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، یہ پوری دعا پڑھو، والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، یہ الفاظ جو ہیں وسیلہ مانگو۔ فرمایا یہ دعا جو پڑھ لیتا ہے حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ،
قیامت کے دن اس کی سفارش کرنا میرے اوپر فرض ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تیسرا مقام ہے، اذان کے بعد، ہر اذان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود بھیجنا لازمی۔ نمبر 4، دعا کرتے ہوئے آپ اپنے لیے کوئی بھی دعا کرتے، کوئی بھی دعا، وہ دعا اس وقت تک دعا نہیں ہے جب تک اس دعا میں میرے پیغمبر پر آپ نے درود نہیں پڑھا، دعا ہے نہیں، قبول ہی نہیں ہے۔ دعا کا جو افضل ترین اور بہترین طریقہ ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اور پھر اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور نمبر 3 اپنی ذات کے لیے جو کچھ مانگنا ہے وہ مانگیں، اور نمبر 4 دعا کا اختتام کرتے ہوئے پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر درود بھیجیں۔ کیوں؟ یہ جو آپ نے اپنے لیے جو کچھ مانگا یہ پورے کا پورا درود کے درمیان میں آ گیا۔ اس سے پہلے بھی درود ہے، بعد میں بھی درود ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب کریم کے ہاں جتنی بھی عبادات ہیں رد بھی ہوتی ہیں، قبول بھی ہوتی ہیں، لیکن درود وہ عبادت ہے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں کرتا۔ درود کو اللہ ہمیشہ قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ دعا مانگی ہی اس ذات کے لیے گئی ہے جس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، دعا کا یہ طریقہ میں نے کیوں کہا بہترین ہے؟ اس لیے کہ اپنے لیے یہاں جو دعا مانگی گئی اس کے دونوں طرف میں درود ہے، اور میں نے عرض کیا کہ درود کو رب نے کبھی رد نہیں کیا، اور اتنا بڑا سخی رب جب درود کو قبول فرما لے گا، اس کے درمیان والی دعا کو بھی رب قبول فرما لے گا، اس کو بھی قبول کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ اور دعا کا یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اذا اراد احدکم ان یسأل اللہ، جب بھی تم میں سے کوئی شخص اللہ سے کچھ بھی مانگنا چاہے، وہ چیز حقیر ہے، بڑی، کچھ بھی ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، اولاد ہے، مال و دولت ہے، کوئی بھی چیز ہے، صحت ہے، آپ مانگ سکتے، جب بھی مانگنا چاہو۔ تو طریقہ یہ ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، ثُمَّ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود بھیجو، ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ مَا شَاءَ، پھر اپنی ذات کے لیے جو چاہو اللہ سے مانگو، اپنے لیے جو چاہو مانگو، اللہ ایسی دعا کو قبول کرتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ قول مرفوع حدیث کے قائم مقام ہے۔ فرماتے ہیں، لوگو ما من دعائن بین اللہ و بینہ حجاب، ہر دعا جب بھی وہ مانگی جاتی ہے اس دعا اور اللہ کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک پردہ ہے، رکاوٹ ہے، یہ دعا اللہ کے پاس نہیں پہنچتی، رک جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ کب تلک؟ حتی یصلی علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تلک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ اذا صلی استجیب لہ، جب وہ دائی، وہ دعا کرنے والا، مانگنے والا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لے، استجیب لہ، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ، اور دعا کرنے والا اپنی دعا میں اپنے لیے تو مانگتا ہے، اپنے والدین کے لیے، اولاد کے لیے، سب کے لیے مانگتا ہے، ساری خیر مانگتا ہے، پیغمبر پر درود نہیں بھیجا، لم یستجب، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سیدنا علی فرماتے ہیں، جو ہی یہ درود پڑھتا ہے، ان خرق الحجاب، جو پردہ قائم تھا، جو رکاوٹ تھی دعا اور رب کے درمیان، ان خرقہ، وہ پردہ پھٹ جاتا ہے، یہ دعا فوراً اللہ کے پاس پہنچتی ہے، اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔
سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، کنت اصلی والنبی صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما معہ، میں ایک دن نماز پڑھ رہا تھا اور میرے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما یہ موجود تھے۔ میں نماز پڑھتا چلا گیا، فلما جلست، جب میں تشہد میں بیٹھا، میں نے تشہد پڑھا، میری آواز تھوڑی سی اونچی تھی، تشہد پڑھا اور تشہد پڑھتے ہوئے میں نے اپنی ان دعاؤں میں شروع کیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا۔ درود پڑھنے کے بعد میں نے اپنی ذات کے لیے جب دعائیں شروع کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً مجھے آواز دے کر کہا، سل توتا، سل توتا، عبداللہ اللہ سے مانگ، آج اللہ تجھے عطا کرے گا، عبداللہ جو کچھ چاہے مانگ، اللہ تجھے دے گا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ تو نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا ہے۔ اس درود کی برکت یہ میں نے عرض کیا، اور یہ نماز ہے، پہلے بھی عرض کیا کہ نماز اس وقت تک ہوتی نہیں، ہماری نماز اس وقت تک ہوتی نہیں جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ لوگ ایسے کہتے ہیں ہمارے بارے، لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے کہ یہ لوگ گستاخ ہیں، یہ پیغمبر پر درود نہیں بھیجتے۔ اللہ کی قسم، ہماری عبادت نہیں ہوتی جب تک کہ اس عبادت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو، ہوتی نہیں۔ اسی طرح ایک مقام اور ایک وقت آج کا دن ہے، جمعہ کا دن۔ جمعہ کے دن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ فإن الصلاۃ فی یوم الجمعۃ معروضۃ علی۔ لوگوں ویسے میری ذات پر درود پڑھا کرو، لیکن جمعہ کے دن خصوصی طور پر کثرت کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، ان صلاۃ فی یوم الجمعہ معروضۃ علی، جمعہ کے دن بالخصوص آپ جو درود پڑھتے ہیں وہ میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، ان للہ ملائکۃ سیاحین یطوفون فی الارض، اللہ نے کچھ فرشتوں کو پیدا ہی اس لیے کیا، ان کا صرف ایک ہی کام ہے، وہ پوری زمین پر اللہ کی دھرتی پر چکر لگاتے ہیں، صرف ایک چیز دیکھتے ہیں کہ کون اللہ کے حبیب پر درود پڑھ رہا ہے، اس درود کو لیتے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ یہی ڈیوٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ درود پہنچایا جاتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیاوی زندگی کے قائل ہیں، نہیں، دنیاوی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم ہو چکی۔ اب وفات کے بعد جو زندگی ہے یہ برزخ کی زندگی، اور برزخ کی زندگی کے بارے میں شریعت نے کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ زندگی ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ برزخ میں شہداء بھی زندہ ہیں، انبیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، زندہ ہیں، لیکن اس زندگی کا ادراک تمہیں نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی کہنا یہ گستاخی ہے، یہ شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ دنیاوی زندگی نہیں، دنیاوی زندگی ختم ہو چکی۔ ہاں، جو کچھ شریعت نے ہمیں علم دیا ہم اس کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پہنچائے جاتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ اللہ کے حبیب سنتے ہیں، حدیث میں ہم مانتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ یہ فلان ابن فلان نے درود پڑھا ہے، یہ بھی بتایا جاتا ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں۔ لیکن اس سے اضافی اگر کوئی کہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کے درود کا جواب دیتے ہیں، قبر پہ جا کر کوئی درود پڑھے، سلام پڑھے، جواب دیتے ہیں، ہاتھ نکال کر باہر دکھاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، واللہ ہم اس کو نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ بات نہ قرآن میں ہے نہ میرے پیغمبر کے فرمان میں۔ اور ہمارا ایمان یہ جو کچھ قرآن میں آئے گا، پیغمبر کے فرمان میں آئے گا، ہم اسے مانیں گے۔ اور ہمارے ایمان کو جانچ لیں، آپ دیکھ لیں، ہمارا ماننے کا جو انداز ہے وہ ایک نقطے میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارا یہ ایمان ہے پوری شریعت کے مطابق، پوری شریعت کے متعلق ہمارا ایک نقطہ یاد کر لیں آپ، نؤمن بما جاء عن اللہ علی مراد اللہ وَبِمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مُرَادِ رسول اللہ، بس یہ ہمارا ایمان ہے۔
ہمارا ایمان یہ ہے کیا؟ اس کا میں معنی کر دیتا ہوں، نؤمن بما جاء عن اللہ علی مراد اللہ، اللہ کی طرف سے جو کچھ ہمیں ملتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن کیسے مانتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے مطابق مانتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق مانتے ہیں، کسی امام کی مرضی کے مطابق نہیں مانتے ہم۔ اور اسی طرح وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ رسول اللہ علی مراد رسول اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں ہم اسے مانتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق، کسی اور کی مرضی کے مطابق نہیں مانتے۔ فلاں کہے یوں مان لو، فلاں کہے یوں مان لو، نہیں، ہم مانیں گے جو کچھ اللہ کی طرف سے آئے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے گا، لیکن ان دونوں کی اپنی مرضی سے مانیں گے، کسی اور کی مرضی نہیں چلے گی۔ اگر کوئی شخص سوال کرے، میں بات کو تھوڑا سا پھیلا دیتا ہوں کہ اللہ کی مرضی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اللہ کی وحی تو قرآن میں موجود ہے، لیکن اللہ کی مرضی کیسے ہے، اس کو ماننا کیا مرضی ہے، کہاں سے پتہ چلے گا؟ جی ہاں، پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم نازل ہوا، آپ نے اس قرآن کریم پر جس طرح عمل کیا وہی اللہ کی مرضی ہے، وہی اللہ کی مرضی ہے۔ نبی علیہ السلام کی مرضی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے جتنے فرامین ہیں، آپ کے ایک ایک فرمان پر جس طرح آپ کے صحابہ کرام نے عمل کیا وہی اللہ کے رسول کی مرضی ہے۔ ہمارے اسلاف صحابہ کرام ہیں، ہمارے اکابرین صحابہ کرام ہیں، کسی اور کو ہم ایسے نہیں مانتے جس طرح ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جس طرح عمل کیا، پیغمبر نے ان سے جس طرح عمل کروایا، بس یہی ہمارے لیے شریعت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانتے۔ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پڑھیں، ویسے بھی پڑھیں۔ اور ایک مقام نبی علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قبر مبارک، آپ کا روضہ مبارک، جب وہاں پہنچے وہاں بھی درود پڑھیں، وہاں بھی درود پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن دینار رحمہ اللہ فرماتے، رأیت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مر بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلی علیہ ثم یدعو لأبی بکر و عمر۔ نبی علیہ السلام کی جہاں قبر مبارک موجود ہے، آپ سب جانتے ہیں وہ تنہا نہیں ہے، اکیلی قبر نہیں ہے، بلکہ وہ 3 قبریں۔ آپ کی قبر کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر رضی اللہ عنہما، ان کی بھی قبریں۔ تو عبداللہ بن دینار ایک عظیم ترین امام ہے، صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ جب وہ روضہ رسول کے پاس سے گزرے، صلی علی النبی، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، درود پڑھا۔ لیکن بات وہی ہے، قبر کے پاس سے درود پڑھیں تب بھی آپ ڈائریکٹ اللہ کے پیغمبر کو نہیں سنا سکتے، یہ ہمارا ایمان ہے، ڈائریکٹ نہیں سنا سکتے، وہی فرشتے پہنچائیں گے۔ یہاں سے بیٹھ کر درود پڑھیں تب بھی فرشتے پہنچائیں گے، آپ نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں؟ شریعت ہے اللہ کی، اور اس میں اللہ کی مرضی ہے، اس نے جو چاہا کیا۔ ایسا نہیں کہ قبر کے پاس جا کر آپ درود پڑھیں اور میرے پیغمبر خود سنیں اور جواب دیں، نہیں۔ اور آگے فرمایا، اور جب ابو بکر و عمر کی باری آئی تو یدعو لأبی بکر و عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کے لیے دعا کی۔ مومنوں کے لیے دعا ہے، نبی علیہ السلام کے لیے درود ہے، تو یہ بھی مقام ہے۔ لیکن اس مقام کا بھی تقاضا یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ وہی فرشتے لے کر جاتے، وہی پہنچاتے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنے کے حوالے سے ایک مقام، وہ بھی وہاں سے یاد آ گیا، صفا اور مروہ۔ آپ حج کے لیے، عمرے کے لیے جاتے ہیں تو فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام صفا پہ پہنچتے، صفا پہاڑی پہ، تو ایک روایت میں 3 مرتبہ اور ایک میں ہے 7 مرات، 7 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے۔ یہ پڑھنے کے بعد ثم صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی علیہ السلام درود پڑھتے، ثم یدعو لنفسہ، اور پھر اپنے لیے دعا کرتے۔ حدیث کے الفاظ ہیں لمبی دیر نبی علیہ السلام کھڑے رہتے، اسی طرح صفا پر، اسی طرح مروہ پر۔
تو یہ مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنے اور آپ پر درود بھیجنے کا۔ اسی طرح مسجد میں آپ داخل ہوتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں، سعید ابن منصور رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اور نکلتے ہوئے جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو اس دعا کے ساتھ الفاظ ہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ داخل ہوتے ہوئے، اور جب باہر نکلیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اور یہ لازم اور ضروری ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جب بھی سنیں درود پڑھیں۔ یہ گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جو آپ ممبر پہ چڑھے اور آمین آمین کہا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا راغم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، بیکار ہے وہ شخص جو میری ذات پر درود نہیں بھیجتا، میرا نام سنتا ہے، لکھتا ہے، درود نہیں پڑھتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب ذکر ہو، آپ کا نام لیا جائے یا آپ کا نام لکھا جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لکھنا یا پڑھنا لازم اور ضروری ہے، ضروری ہے۔ حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لوگوں جب کوئی شخص نفلی نماز پڑھ رہا ہو، کون سی نفلی نماز، فرماتے ہیں نماز کے کسی بھی حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آ جائے یا کوئی ایسا ذکر آئے جو اشارتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس سے مراد ہوں، فرماتے ہیں وہاں بھی درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد بن حنبل فرماتے ہیں نماز کے کسی بھی حصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا اشارہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ یہی وجہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عظیم ترین استاد امام علی ابن مدینی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لوگوں ما ترکنا صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمعناہ حدیث ہو، جب بھی ہم نے اللہ کے پیغمبر کی کوئی حدیث سنی ہمیں یاد نہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نبی کی حدیث سنی ہو اور درود صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھا ہو، نہیں کیا ایسا۔ اسی لیے جلاء الافہام میں امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے ایک عظیم محدث کا واقعہ نقل کیا ہے، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے خواب دیکھا اور فرماتے ہیں رأیت رجلا من اصحاب الحدیث فی المنام، میں نے خواب میں ایک اہل حدیث کو دیکھا۔ اہل حدیث محدث کو بھی کہتے ہیں جو حدیث لکھے پڑھے پڑھائے اور قرآن و حدیث پر جو عمل کرنے والا عام شخص ہو اس کو بھی اہل حدیث کہتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک محدث تھے جو حدیث لکھتے اور پڑھتے تھے۔ فرمایا میں نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل ربک، تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے جواب دیا غفر علی ورحمنی، میرے رب نے مجھے معاف بھی کر دیا، میرے اوپر رحم بھی فرمایا۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا وجہ، کون سا عمل اللہ کو پسند آیا؟ اس نے کہا اذا اتیت علی اسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتبت معہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی کوئی حدیث لکھتا تھا اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا، میں ساتھ لکھ دیتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نے اسی ایک نیکی پر مجھے معاف فرما دیا ہے، مجھ پر رحم کر دیا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لوگو لو لم تکن لصاحب الحدیث فائدۃ الا صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکفتہ، محدثین کو جتنے ان کے اعمال ہیں اگر سارے ایک منٹ کے لیے روک دیے جائیں، ان کی نمازیں، ان کے جہاد، ان کا حدیث پڑھنا پڑھانا، قرآن کی تفسیر کرنا، زکوٰۃ، یہ سارے عمل اگر ان محدثین کے روک دیے جائیں، ان کا کوئی وزن نہ کیا جائے، سفیان ثوری فرماتے ہیں میرا ایمان ہے کسی محدث کے نامہ اعمال میں جو اپنی زندگی میں اس نے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا بھی ہے پڑھا بھی ہے، اگر اس ایک کا وزن کر دیا جائے لکفت ہو، اس کے جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے، یہی کافی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان سنو، ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ ایک اور مقام عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، مقامات اور بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے مجتمع قوم
ثم تفرقوا علی غیر حمد اللہ والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں بھی کہیں کوئی محفل لگتی ہے، وہ محفل کوئی بھی ہو، آپ کی سیاسی میٹنگ ہو، کاروباری حوالے سے محفل ہو، جب وہ محفل برخاست ہوئی، وہ محفل 1 منٹ کی ہے یا 1 گھنٹے کی ہے، فرمایا محفل جب ختم ہوتی ہے، محفل کو دیکھا جاتا ہے، اگر اس محفل میں اللہ کی تعریف بیان نہیں ہوئی، والصلاۃ علی النبی، اور پیغمبر پر درود نہیں بھیجا گیا، یوں سمجھیں جب یہ محفل ختم ہوئی ہے، قاموا علی انتن جیفتن، کائنات میں کوئی مردار بھی جب بدبو چھوڑتا ہے وہ اتنی گھٹیا بدبو نہیں ہوتی جس قدر یہ بری بدبو کے اوپر یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی 1 منٹ کی محفل میں، وہ دنیاوی حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، اس محفل میں اگر اللہ کی تعریف نہیں کی، اللہ کے پیغمبر کی تعریف نہیں کی، ان پر درود نہیں بھیجا، تو یوں سمجھیں یہ ایسے برے مقام پہ کھڑے ہیں کہ اس بدبو کے ساتھ کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ مردار مرا پڑا ہو، متعفن ہو، بدبو ہو، آپ روک سکتے ہیں؟ نہیں. تو جتنی دیر آپ بیٹھے رہے، ایسی بدبودار محفل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آخری بات کہ جنتی جنت میں جا کر بھی حسرت کریں گے، جنتی جنت میں جا کر حسرت کریں گے ایک عمل پر. وہ عمل کیا ہے؟ جب وہ جنت میں چلے جائیں گے، اپنی دنیاوی زندگی کو، ماضی کو یاد کریں گے، یاد آئے گا فلاں موقع پر ہم نے ایک محفل کی تھی، مجلس تھی، ہم بیٹھے رہے تھے، چند ساتھی تھے، گپ شپ ہوئی تھی، لیکن اس گپ شپ میں ہم نے اللہ کی حمد بیان نہیں کی تھی، اللہ کے نبی پر درود نہیں بھیجا تھا. کاش اس محفل میں یہ کام ہو جاتا، آج ہمارا جنت میں درجہ بلند ہو جاتا. فرمایا جتنا بھی ثواب ہوگا، لیکن اس کمی پر انہیں ندامت جنت کے اندر بھی ضرور ہوگی. اس لیے عزیز ساتھیوں، گزارش کروں گا، اپیل کروں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی جب سنیں تو پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لکھیں تو پھر ساتھ لکھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آج کل جو رواج بنا ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب لکھا جاتا ہے چھوٹا سا صاد اوپر دیا جاتا ہے، یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے، کوئی ثواب نہیں ہے. ثواب اس وقت ہے جب آپ مکمل لکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.